رحمان ڈکیت ایک ایسا نام جو کئی برسوں تک کراچی سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں خوف، طاقت اور جرائم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن رحمان ڈکیت کون تھے، کہاں سے آئے تھے، جرم کی دنیا میں کیسے داخل ہوئے اور ایک اسٹریٹ کرمنل سے انڈر ورلڈ ڈان کیسے بنے؟ رحمان کا اصل نام عبدالرحمان تھا۔ وہ 1976 میں لیاری کے کلاکوٹ میں داد محمد عرف دادل کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا تعلق ایران کے بلوچ علاقوں سے تھا۔ دادل اور ان کے بھائی لیاری میں آباد تھے اور بعض فلاحی کام بھی کرتے رہے، مگر سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ منشیات کے دھندے میں ملوث تھے۔ رحمان نے سٹارٹ میں اسکول کا رخ کیا، مگر خاندانی ماحول، علاقے کی جرائم پیشہ سرگرمیوں اور بدلے کی فضا نے انہیں چھوٹی عمر میں ہی اسکول چھوڑ کر آوارہ گردی کی طرف مائل کیا، اور یوں 13 برس کی عمر میں انہوں نے جرائم کا آغاز کیا۔ شروعات میں رحمان چھوٹے لیول کے الیگل کاموں میں شامل تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ ایسے گروپ کا حصہ بنے جو شہر میں آرگنائزڈ طریقے سے جرائم کرتا تھا۔ 90 کی دہائی کی آخر اور 2000 کی دہائی کے آغاز میں کراچی کے حالات تبدیل ہو رہے تھے۔ رحمان نے اسی دور میں شہرت حاصل کی۔ ڈکیتی، بھتہ خوری، اسلحے کی سپلائی اور بعض کیسز میں قتل، یہ سب کچھ ان کے نام سے جوڑا جانے لگا۔ رحمان کے انفلوئنس میں اضافہ ہوا تو ان کے روابط بھی وسیع ہونے لگے۔ کئی سیاسی جماعتوں کے لوکل ورکرز ایسے گروہ کی مدد لیتے تھے جو علاقے میں کنٹرول رکھتے تھے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں رحمان کا کردار سیاسی طور پر اہم ہونے لگا۔ 2000 کے آس پاس رحمان کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا تھا کہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور ٹاؤن ناظم کون ہوں گے یہ وہی طے کرتے تھے۔ اور 2008 میں رحمان نے کراچی میں پیپلز امن کمیٹی قائم کی اور اردو بولنے والے علاقوں میں بلوچ اقلیت کے ساتھ MQM کے سٹائل میں یونٹس، سیکٹرز، دفاتر اور علاقائی ذمہ دار مقرر کیے، اور اب وہ کمیٹی کے سربراہ سردار عبدالرحمان بلوچ کہلائے جانے لگے۔ رحمان نے 3 خواتین سے شادیاں کیں اور ان کے 13 بچے ہوئے۔ 2006 تک وہ کراچی، بلوچستان اور ایران میں کئی دکانیں، گھر، پلاٹ اور 150 ایکڑ زمین کے مالک بن چکے تھے۔ رحمان کئی بار گرفتار ہوئے، مگر یا تو ثبوت مکمل نہیں ہوئے یا وہ جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چند موقعوں پر پولیس حراست سے فرار ہونے کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، جن میں لوکل لیول کے اندرونی تعاون یا کمزور سیکیورٹی انتظامات کا کردار بیان کیا جاتا رہا ہے۔ ایک گرفتاری کے بعد انہوں نے اپنی ماں کے قتل سمیت 79 جرائم میں ملوث ہونے کے انکشافات کیے تھے۔ آخرکار جولائی 2009 میں ایک سرکاری کارروائی کے دوران رحمان مارے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ ایک مقابلہ تھا جس میں انہوں نے گرفتاری میں مزاحمت کی۔ کچھ مقامی حلقے اس بیانیے پر سوال اٹھاتے رہے، مگر سرکاری ریکارڈ میں اسے انکاؤنٹر کے طور پر درج کیا گیا۔ اس کارروائی میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہلائے جانے والے سندھ پولیس کے آفیسر چودھری اسلم بھی شامل تھے۔ اس کے بعد گروہ عملی طور پر منتشر ہو گیا۔ محقق جعفر رضوی کے مطابق سردار عبدالرحمان بلوچ کہیں یا رحمان ڈکیت، مگر ان کا جنازہ لیاری کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔